آپ ایک اداکار، گلوکار، مجسمہ ساز، فن کی دنیا میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے، آپ سیاست اور گورننس کی دنیا میں کیسے آگے وزیر بن کے؟ اب میرا خیال ہے کہ فنکار کو سیاست کا بھی کچھ ادراک ہونا چاہیے، مذہب کا بھی ہونا چاہیے، اکانومی کا بھی ہونا چاہیے. گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ اگر فنکار کی نظر نہ ہو تو وہ فنکار جو ہے میرا خیال ہے کہ بڑا سطحی رہتا ہے. فن برائے زندگی کے قائل ہیں؟ میں فن برائے زندگی کا قائل ہوں. فن برائے فن کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہلے ماسٹرز ان انگلش کیا، پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ نے جا کے MCA میں داخلہ لے لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سہیل صاحب، ایسا ہوا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جو کنزرویٹو بھی ہے لیکن ذرا روشن خیال بھی ہے. تو میں جب بہت چھوٹا تھا میری ڈرائنگ بڑی اچھی تھی. جب میں نے میٹرک کیا تو میرے استادوں نے کہا کہ لاہور میں ایک اسکول ہے، کالج ہے، وہاں داخلہ لو. تو میں نے جب گھر والوں سے کہا میٹرک کے بعد کہ میں جانا چاہتا ہوں آرٹ پڑھنے، تو پہلی بار انہوں نے کہا کہ نہیں، آرٹسٹ مت بنو، ڈاکٹر بنو، دکھی انسانیت کی خدمت وغیرہ وغیرہ. آرٹسٹ جو ہے پتہ نہیں اس کی زندگی کیسے ہوگی. سوچتا رہا، سوال کرتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں. اندر سے جواب آتا تھا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے. BSc میں نے جیالوجی میں اور کیمسٹری میں کی اور میوزک بھی سیکھتا رہا. تب تک کوئٹہ ٹی وی آیا تو چھپکے سے جا کے آڈیشن دیا. وہاں زمانے میں ایک بڑی شفیق خاتون تھی، منور توفیق، انہوں نے آڈیشن لیا تو پورے کا پورا پروگرام میرے حوالے کر دیا. اتفاق سے وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوا. میری بدقسمتی یہ کہ میرے والد صاحب نے بھی وہ پروگرام دیکھا تو گھر آیا تو شامت آئی میری کہ کیا مذاق ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم کہ یاروں شاہ کا بیٹا گانے گا رہا ہے. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب 1 یونٹ سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے، پولیس SP. اس زمانے میں SP بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی. تو پھر خیر وہ منع کیا، میں منع نہ ہوا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے NCA جاؤ، آرٹسٹ بنو. لیکن زمانہ جو تھا وہ بڑا ٹربولنٹ زمانہ تھا. سیاست پہ بھی نظر تھی، آرٹ پہ بھی نظر تھی. آپ کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا اس وقت؟ بائیں بازو کو میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، میں نے کتابیں نہیں پڑھی تھی، لیکن رجحان اس طرف تھا. اس لیے کہ آرٹسٹ سارے رومانٹک ہوتے ہیں اور رومانٹکس جو ہیں وہی ریولوشنری رہے ہیں ہسٹری میں. تو اس اعتبار سے تو شاید ہاں بائیں بازو پہ ہی تھا. بعد کی جو زندگی ہے، پریکٹیکل لائف، اس میں کیسے کماتے رہے، کیسے کھاتے رہے، کیا کیا مشکلات آئیں؟ سہیل صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی بلیسڈ انسان ہوں کہ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا اسی فیلڈ سے میری روزی بھی وابستہ ہوئی. جب ڈرامہ کیا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ڈرامہ کر سکتا ہوں، ایکٹنگ کر سکتا ہوں. میں شاید تھا، لیکن وہ اتفاق سے ڈرامہ بھی کلک ہو گیا اور بے انتہا ڈرامے ملنے لگے. کتنے 35 ڈراماز کر چکے ہیں ابھی تک آپ؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنے کر چکا ہوں. سیریل شاید 35 ہوں گے، ڈرامے کوئی 10-15 اور ہوں گے. لیکن میں پہلا آرٹسٹ ٹھہرا پاکستان کا جب میں انگلینڈ میں فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. NCA سے میں کر کے آیا تو میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. 3-3.5 سال پڑھایا، پھر مجھے اسکالرشپ ملا 2 سال کا. وہاں میں تھیسس کر رہا تھا تو میرے تھیسس سے، جی ہاں، میرے تھیسس سے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم والوں نے میرا کام خریدا، لائٹ بینک وغیرہ والوں نے خریدا. اور اس طرح سے میرا اتفاق سے خوش قسمتی یہ کہ میں جس فیلڈ میں رہا اس سے میری اچھی خاصی باعزت آمدن ہونے لگی کہ مجھے بہت زیادہ کوششیں نہیں کرنی پڑی.